میرے محترم دوستوں بزرگوں، یا تو نعت خان ماشاءاللہ نعتیں پڑھتے ہیں، ڈسنی حلیمہ دائی، کبھی ڈاچی سے پوچھا جا رہا ہے، کبھی حلیمہ سے پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جو نبی عطا فرمائے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے چلے گئے کہ مرنے کی دیر ہے، دنیا کی زندگی کے بارے میں ہر سوال کیا جائے گا۔ کھایا کہاں سے تھا، کمایا کہاں سے تھا، کس طرح کھایا کرتا تھا، کس طرح پیا کرتا تھا، پہناوا جو تیرے جسم پر آیا پہنا ہوا کرتا تھا، جمعے کی نماز میں آیا کرتا، لیلۃ القدر کی رات میں آیا کرتا، اور بندے رو رو کے سارے جہان کو دکھایا کرتا، تو اپنے آنسو تیرا سارا جہان دیکھتا تھا، میں تیرے لباس کو آسمان کے فرشتوں کو دکھایا کرتا تھا۔ ایک حد ہوتی ہے، ایک کراس ہوتا ہے، ایک میرے عزیزو ڈیڈ لائن ہوتی ہے۔ ہم تو میرے عزیزو ڈیڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بعض تو میرے عزیزو ڈیڈ لائن کو حد سے کو تجاوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا میرے عزیزو؟ زندگی جمع موت برابر ناکامی آ رہی ہے۔ خدا کے واسطے میرے محترم دوستو بزرگوں، کسی نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ نے اپنے بارے میں سوچیں۔ اللہ اکبر! اگر میرے عزیزو آپ کے میرے اندر انسانیت آ گئی، آپ کے میرے اندر اپنی پہچان آ گئی، تو اللہ کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ ابھی تک آپ نے اپنے آپ کو پہچان ہی نہ سکے کہ ہم ہیں کون۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے عوام نہ بنایا، پٹھان نہ بنایا، کمبو ارائی نہ بنایا، مالک کائنات نے آپ کو مجھے انسان بنایا، اور آپ کی میری نسبت کو اللہ نے اپنے تعلق کے ساتھ جوڑا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج بندے سے کہتے نماز پڑھ لے کہ نماز پڑھ کے کی ملے گا؟ تجھے پتہ نہیں مالک کائنات کا تیرے سے کتنا پیار ہے، اللہ تیرے سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اللہ جل شانہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آج میرا عزیزو بندہ کہتا ہے اللہ نے میرے لیے کیا کیا؟ جب تو نے روزہ نہ رکھا، نماز نہ پڑھی، کلمہ نہ پڑھا، ذکر اذکار نہ کیا، سبحان اللہ نہ پڑھی، درود شریف نہ پڑھا، رب اکبر کی قسم رحم مادر میں نہ آیا تھا، باپ کی پشتوں میں نہ آیا تھا، مالک کائنات نے تیرے وقار کا، تیرے معیار کا اس وقت اللہ نے مول لگایا ہے۔ جب آپ کے میرے کردار کو دیکھ کر آپ کے میرے کردار کو دیکھ کر پہچاننے والوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ الہ العالمین وہ زمین کو پر کیا پیدا کر رہا ہے جو تیری زمین کو گندہ کر دیں گے گناہوں سے، خونے سے۔ مالک کائنات نے یوں نہیں فرمایا کیا لڑائی کریں گے، کیا بیٹیوں کا حق کھائیں گے، کیا پڑوسی کی بیٹی پہ نگاہ ڈالیں گے، یوں نہیں کہتا ہے چاچے کی بیٹی کی ساتھ عزت پہ ہاتھ صاف کریں گے، حرام خوری کا بازار گرم کریں گے، چیزوں میں ملاوٹ کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے سارے عیبوں پہ پردہ ڈالا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اے میرے بندو، اللہ میرے فرشتوں چپ ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں اس کے کردار کا مول لگاؤں گا، میں اس کے چہرے کا مول لگاؤں گا، اس کے زبان کے ہلنے کا مول لگاؤں گا، اس کے ہاتھوں کی کمائی کا مول لگاؤں گا، اس کے پیروں کے قدموں کا مول لگاؤں گا، حتیٰ کہ اس کے لباس کا، اس کی اولاد کا مول لگاؤں گا، اس کے اعمال کا مول لگاؤں گا، اس کی زبان کا مول لگاؤں گا۔ یہ بندہ جب میرے دربار میں آئے گا ایسا گناہوں میں لت پت ہوگا جیسا بچہ پوٹی پیشاب میں گندا ہوتا ہے۔ اے اللہ اکبر! اس کے ساتھ امام برتاؤ اچھا نہیں کرے گی، بہن بھائی اچھا نہیں کریں گے، اسے کوئی اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرے گا۔ میں نے پھر بھی قرآن پاک میں اعلان کر دیا جب تیرے گند من سے سارے دور ہونے لگ جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس گند من کو دیکھ کر، اس بے حیائی برائی کو دیکھ کر اے میرا بندہ میرے سے دور نہ ہونا، ایک مرتبہ میرے دربار میں سچے دل سے کہہ دینا اللہ معاف فرما دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے ہونٹ بعد میں جڑیں گے، تیرے گناہوں کو پہلے معاف فرما دوں گا۔ الہ العالمین یہ حق صرف میرے لیے ہوگا یا اللہ جل شانہ کسی اور کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں میں تیرے بولوں پر، تیرے بولوں کی اتنی لاج رکھوں گا، تیرے بولوں کا اتنا مول لگاؤں گا۔ اے بندے اپنے لیے مانگے گا، دوسروں کے لیے مانگے گا، میں تیرے بولوں کی لاج رکھوں گا۔ الہ العالمین کیا ہوگا؟ فرمایا جنازہ کی طرف جا رہا ہوگا، لوگ جو رشتہ دار خاندان والے قوم برادری والے آ رہے ہوں گے، پڑوسی آ رہے ہوں گے، محلے دار جنازہ پڑھنے دوڑے جائیں
گے، جنازہ کے اندر لوگ میت کو لے کے جائیں گے، پیچھے پیچھے لوگ جائیں گے، ایک ریڑھی والا ایک ڈھابے والا جنازہ کے بعد ریڑھی لگا کے کھڑا ہوگا، چلنے والا کہے گا یار تو بھی جنازہ پڑھنے کا اچھا آیا، بس اتنا کہنے پر وہ اپنے سر سے رومال اتار کر اپنی فروٹ کی اپنے کھانے پینے والی کی بیچنے والی چیزوں پہ ڈالے گا اور جا کے وضو کر کے سب سے آخری والی سب میں کھڑا ہو جائے گا اور ایک دھیان ایک نگاہ دکان کی طرف دوسری نگاہ اپنی جنازے کی طرف کرے گا. پتہ ہے میرے بندوں وہ کیا کہے گا؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا. پڑھنے جنازہ اس کا آیا بخشش ساری انسانیت کی مانگے گا، پڑھنے جنازہ اس کا آیا مغفرت اپنی لیے مانگے گا. اور میرے بندے سے جا کے کوئی بتا دے اے میرے بندے اتنی بڑی امید لے کے آیا، یہی وہ بندہ ہے جو صبح اپنے ابا کے پاس گیا تھا، ابو جی بل زیادہ آگیا آخری تاریخ ہے 5000 دے دے، ابو جی شام کو واپس کر دوں گا. باپ نے 5000 دینے سے انکار کر دیا. اس یار کے پاس گیا تھا جس یار کی وجہ سے باپ کو ڈانٹا کرتا تھا، اس باپ نے بھی منہ نہ لگایا. یہ در در کی ٹھوکریں کھاتا آیا، یہ بندہ ہر گھر پہ ہاتھ پھیلاتا آیا، ہر گھر سے خیرات نہ ملی. اب میرے دربار میں آیا، ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ بڑی اونچی ہے، اس نے مانگا بہت اونچا ہے، یہ تو اللہ اکبر اوقات اس کی کوڑیوں کی نہیں تھی، یہ تو لال مانگنے آ گیا. اگر میں بھی انکار کر دوں صبح جن سے مانگ کے آیا ان میں میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ فرمایا بندے جنہوں نے تجھے جواب دے دیا وہ بندہ ہے، اور جس نے تیری بات کا مول لگایا وہ بندوں کا خدا ہے. کیا یاد رکھے گا؟ تیرے ایک بول کے اوپر میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، جس کا جنازہ پڑھنے آیا میں نے اسے بھی معاف کر دیا. دوستو بزرگوں، یار کی یاری پھر پڑ جائے ارمان آتا ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے ماں باپ کو ارمان آتا ہے. دھیوں کو باپ کو صرف اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ملک صاحب کو بیٹی عطا فرمائی. میرے علماء اکرام سے سنا تو سبق آگے سنا دیتے ہیں، غلطیاں نکالو نہ نکالو ہے تو آپ کا کام ہے، دعائیں دینا آپ کا کام ہے. میں نے اللہ بہت بڑے معتبر اللہ والے سے سنا تھا، فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہو جائے آسمان سے فرشتہ گھر میں آتا ہے، بے شک کو کسی کو نظر نہیں آتا. ماں اور بیٹی کی طرف نظر جما کے کہتے ہیں تو بھی کمزور ہے، تیری ماں بھی کمزور ہے، لیکن پریشان نہ ہو، جس نے تجھے دنیا میں بھیجا وہ کمزور کوئی نہیں. تیرے باپ کے پاس پیغام لے کے آیا، دنیا کے تانوں کی پرواہ نہ کرنا، گھر والوں کی پریشانی تانوں کی پریشانی نہ لینا. کوئی کہے گی ہم چوتھی تھی ہوگی، پانچویں بھی ہو گئی، کوئی پانچویں بیٹی ہو گئی. اے میرا بندہ پریشان نہ ہونا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے آج کے بعد اس گھر کی پریشانیوں کا ذمہ میں نے اٹھا لیا. میں نے تجھے بیٹی دی، بیٹی میری رحمت ہے، آج کے بعد پریشان نہ ہونا. اللہ اکبر. گھر کے اندر کھیلنے کودنے والے کی مستقبل کا ذمہ اللہ نے اٹھا دیا ہے. یا تو میرا بھی اتنی جلدی کوئی مبارکباد نہیں لیتا. پہلا پتر ہونا چاہیے، پہلا پتر ہونا چاہیے، پہلا پتر ہونا چاہیے. یہ پتر میرا عزیزو جب مجمع میں قرآن خانیوں میں جس کو تم کل خانی کہتے ہو، جب اس کے سر پہ پگڑی بندے گی، جب اس کے سر پہ دستار بندے گی، سارے محلے والوں کو کیا پتا، رشتہ داروں کا کیا پتا، کراچی ڈس کے لاہور رہنے والوں کو کیا پتا اس کا گھر میں والدین سے کیا سلوک تھا. یہ تو یوں کہہ کے پگڑی باندھ کر چلے گئے پتر اللہ دا حکم اللہ دا حکم، اس نے کہا منیا منیا منیا. لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھو اللہ اکبر، مرنے والا گردوں کی وجہ سے مرا، ہیپاٹائٹس کی وجہ سے مرا، مرنے والا اللہ اکبر کسی وائرس کی وجہ سے مرا، کسی بیماری کی وجہ سے مرا، یا کسی کمزوری پریشانی کی وجہ سے مرا. بیوہ عورت جس کے سر پہ چٹی چادر جو عدت کے دن گزارے گی وہی رو رو کے کہے گی او مولوی صاحب جس کے سر پر آپ نے پگڑی باندھی اس کی وجہ سے، اس کے کڑوے بولوں سے اس کا باپ مر گیا. یہ گھر کے اندر آیا تھا، کسی بات کے اوپر نوک جھوک ہو گئی تھی، اس نے اپنے باپ کے سامنے ایسے لہجے میں ایسے انداز میں بات کی، اس کا باپ برداشت ہی نہیں کر سکا. تم بھی کہتے ہو مولوی صاحب اے کوئی ہون دی گل دے، مولوی صاحب یہ ایسے ہو سکتا ہے، قسم اٹھا کے بتاؤ کیا ماں باپ گھر میں نہیں؟ آج سارا دن ان کے سامنے تمہارا رویہ کیا تھا؟ اللہ نہ کرے اس بات برکت والی محفل میں جس کو مولوی طیب صاحب کے ذریعے علماء کرام کے ذریعے سجایا گیا، اللہ کرے کوئی ایسا بد نصیب نہ ہو جس نے سارے دن کے اندر اللہ کا نام ہی زبان سے نہیں لیا. لیکن میرے محترم دوست بزرگوں، بے دینی کی فضا قائم ہے، لوگ ہفتہ ہفتہ اللہ کا نام نہیں لیتے. جو اپنے کھلانے والے رب کا نام نہیں لیتا وہ ماں باپ کے ہاتھ پائے پہ ہاتھ کیسے رکھے گا؟
کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ہم نہ اللہ کے بن سکے نہ ہماری اولاد ہمارے تابعدار بن سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، اے علی بتا تیرے بچوں کا تیرے ساتھ برتاؤ کیسا، تیرے بچوں کا تیرے ساتھ سلوک کیسا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بتا حسن کی بتاؤں کہ حسین کی بتاؤ؟ اے بتا حسن تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے؟ اب اکبر کی قسم یوں نہیں فرمایا پورا خرچہ میرے ہاتھ پہ لا کے رکھتا ہے، یوں نہیں کہا میری ٹنگیں دباتا ہے، یوں نہیں کہہ دیا نہیں چکی چلا کے آٹا پیس کے لاتا ہے۔ فرمایا او لوگوں جب سے حسن میرے گھر میں آیا اس وقت سے لے کر حسن کی اتنی عمر ہو گئی آج تک میرے بیٹے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا ہے۔ باپ کا عہدہ تو اس دن ختم ہو گیا تھا، ابا پٹھے وٹ کے لیا، ابا دہی لے کے آ، ابا سگریٹ کی ڈبی لے کے آ۔ آپ میرے عزیزو دکان پر جا کے بیٹھ گئے، ایک سودا لے کے دے دھنیا کوئی نہیں آیا ابے نو کہہ دے، مرچا کوئی نہیں آیا ابے نو کہہ دے، سکول نو بچے لے کے ابے نو کہہ دے، چھڑ گیا ابے نو کہہ دے، پٹھے وٹ کے ابے نو کہہ دے، گاواں چرا کے ابا نو کہہ دے۔ خبردار خبردار، ایک طرف کل جہان ہو اور دوسری طرف ماں باپ کی دولت ہو اور تقسیم کا معاملہ آ جائے، کل جہان کو چھوڑ دینا ماں باپ کو لے لینا۔ رب اکبر کی قسم ہے جس بیڑے میں ماں باپ کی مسکراہٹ آ گئی اس بیڑے میں اللہ کا فضل آ جاتا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ لاہور کی فضاؤں کے مزے لینے کے لیے لوگ ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گئے، پتر جوان ہو گئے، انہوں نے تعلیم دا مسئلہ، اللہ اکبر، ماں باپ نو چھڑ کے چلے گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے جن کو تو چھوڑ کے گیا اس کی بھی ماں ایک وقت میں اتنی بیمار تھی، آخری سانس سے چل رہی تھی، بڑے سارے بھائی کہہ رہے تھے ہن نہیں آنے گا کدو آنے گا، تو چھوٹا سا تھا باپ کے بغیر رہتا نہیں تھا، تیرے باپ نے ماں کی آخری لمحات چھوڑ دی لیکن تجھے نہیں چھوڑا، آج تو اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ ایسا بھاری وزن ہے اس کا اللہ کیا تجھے جواب دینا پڑے گا۔ جنہوں نے میرے محترم دوستوں بزرگوں آج 5 نمازوں کا سجدہ اللہ کے سامنے آج دین کا ساری کا کیا، اور لوگ میرے عزیزو، ہم تو میرے عزیزو اللہ کی قسم تم نے کبھی دیوبندیوں کے قریب آ کے نہ دیکھا، کوئی دیوبندیوں کو گستاخ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، فقیر عبدالحنان ہے، تقریباً پاکستان میں 36-37 خانقاہیں ہیں، سندھ سے لے کے بلوچستان تک یہ ماہانہ اجتماع سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ میں تو اس چیز کی بھی مذمت کرتا ہوں، علماء کرام آپ کی دعاؤں سے بولنے لگا ہوں، آپ دعا دینا، کوئی آ کر مرید یا کوئی ہچانے والا آ کر ہمارے ہاتھوں کا بوسہ دے کر اپنے سر کو جھکانے کی کوشش کرتا ہے، ہم کہتے ہیں خبردار خبردار، سر کا جھکانا عبدالحنان کا حق نہیں، عبدالحنان کے خدا کا حق ہے۔ یہ بوسہ یہ میرا حق نہیں ہے بابو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، بے شک میرا ہاتھ پورا منہ میں لے لو لیکن میں نے تمہیں بتا دیا یہ میرا حق نہیں ہے۔ سارا نظام میرے محترم دوستوں بزرگوں دستور اور قانون اور ضابطے رابطے کے مطابق چل رہا تھا، میرا عزیزوں نہیں آ رہے تھے، پریشانیاں نہیں آ رہی تھی، مہنگائی کا بحران نہیں آ رہا تھا، یہی تمہارا میرا عزیزوں علاقہ تھا، اگلی فصل کھیتوں میں آ جایا کرتی، پچھلی فصل بھڑولوں کے اندر پڑی ہوا کرتی تھی، اب تو کتنی بدنصیبی کی بات ہے، 100 ایکڑ کا مالک بھی باہر سے دانے لے کے کھا رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں دودھ تو اللہ کا نور ہوا کرتا تھا، رب اکبر کی قسم بلا ضرورت لوگ بیچا نہیں کرتے تھے، لوگ دروازے پر شام کو لے کے جاتے تھے، ساڈا دودھ والا نہیں آیا، سانو کلو دودھ دے دے، کتنے پیسے کا، نہ پیسے دی گل نہ کری، اے اللہ دا کرم اللہ دا نور ہے۔ ہائے میں کیا حق بتاؤں میرے عزیزو، معاف فرمانا، وہ لوگ پہلے دودھ کا سودا نہیں کرتے تھے، اب تو میرے عزیزو کردار کے سودے کر رہے ہیں۔ ایک گھر کا افمر تھا، ایک گھر کا سرپنچ تھا، ایک گھر کا بڑا تھا، گھر کے 15 افراد، اس میں پھوپھیاں بھی آیا کرتی، خالائیں بھی آیا کرتی، ماسیاں بھی آیا کرتی، میرے عزیز یہی تمہارا ننکانا ہوگا، ہفتہ ہفتہ یا کوئی گاڑی نظر نہیں آیا کرتی تھی، جو آیا کرتا تھا میرے عزیز اپنے بھانڈے برتن بیچ کے کشتیاں جلا کے آیا کرتا تھا، رشتہ دار 2-2 مہینے رہ کے جایا کرتے تھے، لیکن میرے عزیزوں بھانجوں کے اندر اتنی مٹھاس تھی، بھتیجوں کے اندر اتنی مٹھاس تھی کہ پھوپھیوں اور خالوں اور ماموں کا چھپا چھپا کے پھرتے تھے، مامو ہن نہیں جانا، امی مامے نو روک لے، مامے نو روک لے۔ اب تو میرا عزیزو پیو کھڑا ہو کے باپ رو رہا ہے اور ماں رو رہی ہے، بیٹے کی شادی ہے، بھانجا مامے کو شادی میں بلانے کے لیے تیار نہیں۔
یہ تو اللہ نے ایک محبتوں کا دستور قائم کیا تھا، وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کے قبیلے بنائے تھے تاکہ ایک دوسرے کے خون کو پہچان سکو، ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر کام آ سکو۔ لیکن ہائے اری میری بد نصیبی، اب اس مال کی اتنی اندر آ گئی، لالچ تیرے میرے اندر اتنا آ گیا، غیروں کا حق تو کھا گئے، بیٹیوں کے حق کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ آج میرے محترم دوستو بزرگوں، میں تمہیں ایک مت کی بات دے کے جاؤں گا، چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا۔ کوشش کرنا گھر کے عزت والے چراغوں کو، اللہ اکبر، ان کی روشنی کو مدھم کرنے کے لیے دانتوں کے کٹہرے میں ان چراغوں کو نہ جلانا، نہ بہن کو، نہ بھابی کو، نہ ماں کو، نہ بیٹی کو جداد تقسیم کی خاطر، جداد کی خاطر میرے عزیز و عدالت میں نہ لانا۔ یہ وہی عزت دار حاجی صاحب ہے جو اپنے گھر سے نکلا کرتا تھا، اس کی داڑھی کا حیا کر کے محلے کی عورتیں اپنے دروازے بند کر لیا کرتی تھی۔ آج اسی حاجی صاحب کی بیٹیاں عدالت کے کٹہرے کے اندر اپنے حق کا انتظار کر رہی ہیں۔ مولانا آپ نے تو دور دیکھا ہوگا، چلو ہم تو یہ نوجوان چھوٹی عمر کے ہیں، ان کو تو پتہ کوئی نہیں۔ پہلے دلہن گھر میں بیاہ کیا کرتی تھی، بھائی کی شادی ہوا کرتی تھی، جس دن بچے کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی اس وقت دیور کو پتہ لگا کرتا تھا میں چاچا بن گیا۔ لیکن میرے عزیزوں کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اب بندہ سعودیہ کے اندر پیسے کما رہا ہے اور دیور کے ساتھ بھابی بچے کا الٹرا ساؤنڈ کرانے شہر گئی ہوئی ہے۔ کہاں چلا گیا وہ دور، کہاں چلا گیا وہ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جس دور کے اندر حیا میرے عزیزو اللہ اکبر، حیا پر جان قربان ہو جایا کرتی تھی، اب تو پیسہ آ رہا، حیا قربان کی جا رہی ہے۔ آج مجھے عزیزو باتوں میں بات یاد آ گئی، ہاتھ جوڑتا ہوں، اولاد کے مستقبل کی دعا مانگنے والوں، دھان کی فصل میں برکت آ جائے دعا مانگنے والوں، کپاس میں برکت آ جائے، مکئی میں آ جائے، پیسے میں برکت آ جائے دعا مانگنے والوں، اپنے مال ڈور کی حفاظت کے لیے دعا کرنے والوں، اللہ حفاظت فرمائی بارشاں دو، اللہ حفاظت فرمائی چوری چکاری سے، ہر چیز کی حفاظت کی دعا کرتے ہو، اپنی بچیوں کے لباس کی بھی حفاظت کی دعا کرو۔ بابو جی مجھے ایمانداری سے بدلاؤ، جو اس وقت آپ اور میں آپ گھر کے اندر اپنی بچیوں کا لباس دیکھ کے آئے، آج سے 15 سال پہلے اس لباس کا سائز کتنا تھا، دوپٹہ سر پر تھا، شلوار کا پہنچا تخنوں اور پیروں کیڑیوں کے نیچے تھا، آہستہ آہستہ لباس کٹتا گیا، اس لباس کو کون چوری کر کے لے گیا؟ اب میرے عزیزو سونے چاندی کے چور نظر نہیں آئیں گے، اب تو میرا عزیز و غیرت کے چور تمہیں قدم قدم پہ نظر آئیں گے۔ جاؤ جا کے اپنے گھر میں اللہ جل شانہ کے دربار میں ایک دو آنسو نکال کر اپنے حفاظ کی، اپنی بچیوں کے کردار کی اور ان کی لباس کی سیکورٹی مانگ لینا، وگرنہ میرے محترم دوستوں بزرگوں آنے والے 15-20 سالوں میں اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر ہم نے اپنے بچوں کی خبر گیری نہ کی، جو لباس کا کٹا ہو چھوٹا ہونا اس وقت نظر آ رہا ہے، 15-20 سال کے بعد جسموں میں لباس بھی نظر نہیں آئے گا۔ بہنیں بے حیا نہیں بنی، بھائی پہلے بے حیا بنے۔ 1947 کے بعد اب تک میرا عزیزو 2026 ہو گیا، 2025 ہو گیا، 77 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے۔ رب اکبر کی قسم کہاں چلی گئی وہ تہمت، کہاں چلا ہوگا کرتا؟ ان پڑھ لوگ میرے عزیزو، ان پڑھ لوگوں کے سروں سے ٹوپی نہیں اترتی تھی، آج پڑھے لوگ میرے عزیزو ٹوپیاں اتار رہے ہیں۔ 6 سنتیں تو تیرے میرے پرکھوں کے پاس تھی، 6 سنتوں پر تو ہر وقت میرے عزیزو نہ چاہتے ہوئے بغیر پتہ ہونے کے نام میرے عزیزو عمل کیا کرتے تھے۔ چمڑے کا جوتا سنت، تہمہ سنت، کرتا چکور دامن کا سنت، سر پہ پگڑی باندھنا سنت، پگڑی کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت اور ہاتھ کے اندر عصا پکڑنا سنت۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کرتا تھا، کھیتوں میں جانے والا کھیت سے واپس آتا، اپنے ساتھ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سنتوں کو زندہ کر کے آتا، اسے پتہ ہی نہ چلتا روزانہ اس کے نام اعمال میں 600 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا تھا۔ ناراض نہ ہونا میرے محترم دوست بزرگوں، مولوی کی تقریر پر انگلیاں اٹھانے والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ پڑھا، ایمان کی نیت سے میرے عزیز و مسلمان ہونے کی نیت سے وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ جو کلمہ آپ نے میرے عزیز و اس وقت سنا، یہ کلمہ آپ کو تو آتا ہے کیا؟ آپ کی 25 سال کی جوان بیٹی کو، جس بیوی کو آپ بیاہ کے لائے اسے آتا ہے؟ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا کبھی گھر میں
میں آئی ہوئی 4 بچوں کی ماں بن گئی. جو نماز آپ کو مولوی صاحب نے یاد کرائی اور مسجد کی صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو اور نماز میں جو پڑھتے ہو کیا وہ آپ کی بیوی کو میری بیوی کو نماز آتی ہے؟ کبھی اپنی بیوی سے نماز سنی؟ 1000 روپے کا حساب تو رات کو 12 بجے تک لیتے رہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, اس نے اپنی گھر والی سے پوچھا بتا آج بے نمازی ہاتھوں کا کھانا تو نے مجھے کیوں کھلایا ہے؟ میں تو علماء کرام سے عرض کروں گا میرے سر کے تاج ہیں, ایرے غیرے ایسے نہ کسی کے گھر میں کسی کے ڈیرے میں چلے جایا کریں. میں سائیوال کے اندر میرا یہی تو ہے کسی اللہ والے کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. میں سائیوال کے اندر پروگرام کرنے گیا, میں نے کہا مولانا میں تو روٹی نہیں کھاؤں گا, آپ مجھے گھر کی روٹی دیں. مفتی صاحب نے مجھے یوں گھور کے دیکھا جیسے پرانی دشمنی ہو. پہلے دفنا سی کتھوں لے کے آئیے. میں نے کہا خدا کا غضب نہیں آ گیا کہ دینداروں کے گھر میں بھی بے نمازی ہاتھوں کی روٹی مل رہی ہے؟ ذمہ داری سے میرے محترم دوستوں بزرگوں, بلکہ تم قسم کو تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 1 مہینہ اپنے گھر کے اندر نمازی ہاتھوں کا پکا کھانا کھا لو. جو بچہ تمہیں عید کے دن نظر نہیں آتا انشاءاللہ نمازی ہاتھوں کے کھانے کی برکت سے وہ تہجد کے وقت بھی مصلی پہ نظر آئے گا. کم سے کم کھانا پکاتے ہوئے یہ تو خیال کرنا چاہیے میں کھانا کن کے حلق کے اندر اتاروں گی. زبان کی بھی پاکیزگی ہونی چاہیے, آنکھ کی بھی پاکیزگی ہونی چاہیے, کانوں میں بلوٹوتھ لگی ہوئی اور سامنے میرے عزیزوں پورا پاکستان کا کچرا کھلا ہوا تھپ تھپ کر کے روٹیاں پکا رہی ہے اور زبان سے جن کو کھانا کھلا انہوں نے گالیاں دے رہی ہے. شوہر کو اس نے نہ بخشا, ساس سسر کو اس نے نہ بخشا, دیور جیٹ کو اس نے نہ بخشا, بڑی دادی کو اس نے نہ بخشا. مسجد کے تعلیم ہن اے بھی روٹی لین آ گئے اور ملازمہ دی بھی روٹی پکا کے دینی, تھوڑ 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 گالیاں چل رہی ہے. رب اکبر کی قسم ہے اس کھانے کے لقمے میں بے دینی بے حیائی آئے گی, حیا اور لذت نہیں آئے گی. اسے شیف بننے کا طریقہ تو آیا, اسے کوکنگ کرنے کا موبائلوں کی ٹک ٹاک نے طریقہ سکھایا. ہم نے تو اس نبی کا دین پڑھا جس کی شریعت نے, جس کے طریقے نے, جس کے پیروکار نے, جس کی اتباع کرنے والوں نے ہنڈیا کے اندر چمچہ چلانے کا طریقہ بھی بتلایا. فرمایا ڈوئی ہنڈیا کے اندر چمچہ چلے کھبے ہاتھ میں نہ پکڑنا, ایسے الٹی طرف سے نہ چلانا, جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے سیدھی طرف سے چلانا. ہر ہم جب چمچہ چلانے پر جتنی دیر ہنڈیا نہیں پکتی اللہ کا ذکر کریو, آٹا گوندتے ہوئے وضو رہیو, اپنے سینے کو کج کے رکھیو, اپنے سر کے بالوں کو چھپا کے رکھیو. یہ روٹی عام آدمی کی نہیں, تیری بیٹی کے حلق کے نیچے اترے گی. اللہ کی قسم صحت بنے گی, کردار بنے گا. اگر بے حیائی والا لقمہ اندر چلا گیا خدا پاک کی قسم سارے کردار کی ہڈیاں کو کوکھلا کر کے رکھ دے گا. چبڑ 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 کھانا, وہ بھی کتنی بے نیاز ذات ہے. وقت کم ہے میرا عزیز و رخصتی لینے والا ہوں, کتنی بے نیاز ذات ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں. اللہ تعالیٰ بھی اپنے ذمے کوئی معاملہ نہیں لیتا, اللہ کبھی کوئی ذمے اپنے قصور نہیں لیتا بلکہ بندوں سے کلوا دیتا ہے. جو مولوی صاحب مولوی طیب کے پاس آ کے کہتے مولوی صاحب دعا فرماؤ پتر ہو جائے, پتر ہو جائے, پتر ہو جائے, اللہ جل شانہ نے کسی کی سن لی, اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا. جب تم نے اپنے بچے کی کردار سازی نہ کی, اپنے بچے کے دن رات کے وقتوں کے میرے عزیز و خیال نہ کیا, پھر اللہ نے تیری زبان سے کلوا دیا. کتیاں ورگی صورت بنا رکھی ہے, حاجی صاحب شکل کو کنجرا ورگی بنا رکھی ہے, حاجی صاحب صورت ورگی بنا رکھی ہے. اللہ فرما رہے میں نے تو ایسی نہیں بنائی تھی, میں نے تو والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے تو ایسا بنایا تھا کہ ان ہاتھوں سے تجھے بنایا, بنانے والے کو تیرے پہ پیار آ گیا ہے. جس نبی کا آپ میں کلمہ پڑھتے ہیں اس کی شریعت کی, اس کے طریقوں کی تباہ ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں یا آپ نے بالوں کا سٹائل کیسا بنایا, لوگ کی کہیں گے این جی نائی نے بناتا, نائی نے بناتا, پھر فرشتہ بھی این جی چوک کے جہنم میں جا کے پھینک دے گا. بال تیرے ہوں, سر تیرا ہو, تیری مرضی کے بغیر کٹنگ کون کر سکتا ہے؟ پوچھنا مولانا صاحب سے, حضرت بلوچ صاحب سے کہ سنت طریقہ بالوں کے کاٹنے کا کیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالوں کو متھے پر گرانے کی سخت مذمت فرمائی. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اس کے بال متھے پہ گرے تھے, مونچھیں بڑی داڑھی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا کیا طریقہ ہے؟ میرا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا مونچھیں چھوٹی کرانا, داڑھی بڑھانا سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. 3 طریقے سے علماء کرام فرماتے ہیں ثابت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بال، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زلف مبارک کانوں کی لو تک یا کچھ نیچے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر بال کٹواتے حجامت کرواتے تو تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے ہیں، اگر آپ حجامت فرماتے تو آپ گنج مبارک حلق مبارک کروایا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضور علیہ السلام نے تو فرمایا تھا سر کے بال اوپر کی طرف لے جاؤ، داڑھی کے بال نیچے کی طرف لے جاؤ، یہ میری نہیں بلکہ نبیوں کی سنت ہے۔ لیکن میرے عزیزو کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ہمیں کردار تو دور کی بات ہے، آمنہ کے لال جیسے بال بنانے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی مولانا، 100 روپے کی منرل واٹر کی بوتل پیتا ہے اور ہاتھوں پر کتنا گند لگا ہوا ہے، گلاس دھو کے لیا، گلاس دھو کے لیا، ہائے جس دن تجھے کردار دھونے کا فکر آ گیا، رب اکبر کی قسم وہ ملائکہ جو آسمان کی بلندیوں پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ملائکہ زمین پر اتر کے تیرے مجھ سے مصافحہ کرنے لگ جائیں گے۔ آؤ میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنے کردار کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ یہ منرل واٹر سے صاف نہیں ہوگا، یہ میرے عزیزوں کسی میڈیسن سے صاف نہیں ہوگا، کیمیکل سے صاف نہیں ہوگا۔ اس کردار کو ستھرا بنانے کے لیے اللہ کو منانا پڑے گا، اور اللہ جل شانہ مال سے نہیں مانگتا، اللہ اولاد سے نہیں مانگتا، دن دولت سے نہیں مانگتا، 2 آنسو کی ڈیمانڈ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، خشیت الہی، اللہ سے ڈر کے 2 آنسو نکال لو۔ اللہ کتنے نکالوں کہ داڑھی کے بالوں کو لگ جائے؟ فرمایا نہیں نہیں، تیری آنکھوں کے حالے میں آ جائے اور تیری پلکوں کو لگنے لگ جائے۔ اے میرا بندہ، سانس بعد میں لے گا، پہلے مجھے اپنے بندے پہ پیار آ جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا بندہ بتا تو صحیح ناراضگیاں کیوں؟ کدے ڈیرے تھے، کدے مکانات تھے، کدے مربع تھے، جانا میرے گھر کیوں نہیں آنا؟ بتا بتا تیرے رب نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ چلو کوئی ریزن تو، کوئی قصور تو، کوئی غلطی تو، اللہ میں نے یہ کہا تو نہیں یہ نہیں کیا۔ جب بن مانگے اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا، وہ سجدہ مانگ رہے بندہ کرنے کیوں نہیں آتا؟ بابو جی آخری بات آج کی، پھر اس کے بعد علماء کرام، یہ 3 انگل کی پیشانی، یہ 3 انگل کی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکانا، نہ کھڑی نہ پڑی، نہ لیٹی نہ مردہ، نہ زندہ نہ نبی نہ ولی نہ غوث کتب ابدال۔ جھگڑا کہاں سے ہوا؟ یہ بتاؤ، یہ وجود کس نے بنایا؟ یہ وجود کس نے بنایا؟ اندر باہر کے وجود کو کس نے سجایا؟ یہ گردے کس نے بنائے؟ یہ پھیپڑا کس نے بنایا؟ یہ جگر کس نے بنایا؟ میرے عزیزو یہ خون کس نے دوڑایا؟ یہ تو اللہ نے بنایا، اللہ کی حکومت تھی، اللہ کی مملکت تھی، اللہ مالک ہیں۔ تو پھر تو نے تیری دکان پہ کوئی سائیکل کھڑی کر کے چلا جائے اور چابی بھی لگی ہو، موٹر سائیکل میں پیٹرول بھی ہو، او یار موٹر سائیکل نہ پائی نہ، میرا نہیں، اللہ دی قسم میرا لے جائے، اے نہیں نہ پائی، امانت ہے۔ جب یہ ساری چیزیں امانت تھی، بھائی کا گردہ خراب ہوا تو نے کیوں دیا؟ باپ کا جگر خراب ہوا تو نے کیوں دیا؟ بہن کو خون کی ضرورت پڑی تھی تو نے کیوں دی؟ اللہ فرماتے کوئی نہیں، ماں باپ بھی پیارے، اولاد بھی پیاری، بہن بھائی پیارے، لیکن جب ہاتھ پڑا خدا کی غیرت پر، جب ہاتھ پڑا اس 3 انگل کی پیشانی پر، اسی وقت جھگڑا شروع ہو گیا۔ فرمایا بندے میں نے تیرے سے مانگا کیا تھا؟ میں نے پورا وجود تجھے دیا، مزے لے جو مرضی کر، لیکن خبردار یہ 3 انگل کی پیشانی کا ٹکڑا جب میں نے اپنے علاوہ کسی غیر کے آگے جھکا دیکھ لیا تو اسی دن تیرا میرا اعلان جنگ ہو جائے گا۔ تیری معیشت پر قبضہ میں کروں گا، تیری عزت پر قبضہ میں کروں گا، اولاد کے کردار پہ قبضہ میں کروں گا۔ پھر میرا بندہ ایک وقت ایسا آئے گا، اگر تو نے معافی نہ مانگی، مجھے نہ منایا، تو موت مانگے گا، میں تجھے موت نہیں دوں گا۔ مسجدوں میں تیرے لیے دعائیں ہوں گی، حرم میں تیرے لیے دعائیں ہوں گی، خانقاہوں پہ لوگ ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا کریں گے، آستانوں پہ تیرے نام کی چادریں چڑھائیں گے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم، جب تک مجھے نہیں منائے گا میں تیرے بڑوں کی دعائیں بھی قبول نہیں فرماؤں گا۔